ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقالوا اور کہا انہوں نے لولا نزل هذا القرآن کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم کسی ایسے شخص پر جو ان دو بستیوں میں بڑی بستیوں میں بڑا شخص ہو اہم یقسمون رحمت ربک کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم ہی نے تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اور ہم نے بلند کیا ان کے بعض کو بعض پر درجوں میں لیتخذ بعضهم بعضا سخریا تاکہ بعض کو خدمتگار ٹھہرا سکے ورحمت ربک خیر مما یجمعون اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں ولولا ان یکون الناس امة واحدہ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہو جائیں گے لوگ ایک ہی امت لجعلنا تو ہم بنا دیتے لمن یکفر بالرحمن ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا رحمان کے ساتھ لبیوتہم سقفا من فضہ ان کے گھروں کے چھت چاندی کے ومعارج علیہا یظہرون اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے اور سونے کے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یقیناً یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہوتا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تو تیرے رب کے ہاں تقوی والوں کے لیے ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین سورۃ الزخرف کا تیسرا رکوع آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بطور دلیل نقلی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے
یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہ کرتا ہوں، نہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے، میں صرف اپنے پیدا کرنے والی ہی کی عبادت کروں گا۔ اور میں پھر تمہارے پاس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ حق لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، لیکن لوگوں کی شومی قسمت کہ جب سچے نبی ان کے پاس حق لے کر آئے تو انہوں نے نعوذ باللہ اس حق کو جادو اور نبی کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، سب کو استغفر اللہ۔ اور ان کی پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ کہتے کہ نبی انسان ہو کیسے گیا جی، نبی تو انسان نعوذ باللہ نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ پہلا اعتراض تو ان کا یہ تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، جن کو تم سب مانتے ہو وہ انسانوں میں سے ہی تو تھے، اب ان کا اگلا اعتراض جو آج کے سبق میں ہے، بھائی ٹھیک ہے چلو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رسول بنانا ہی تھا تو یہ مکہ اور طائف یہ دو بڑی بستیاں تھیں، ان کے اندر بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سردار لوگ رہتے تھے، تو اللہ نے ان کو کیوں نہیں بنایا؟ ایک غریب آدمی کو جس کے والد پہلے فوت ہو گئے، وہ یتیم پیدا ہوا، پھر مالی طور پر بھی کمزور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بنایا؟ یہ ان کا اعتراض۔ جواب یہ آیا کہ اللہ کی رحمت تم تقسیم کرو گے کہ جس کو تم چاہو اللہ اس کو رحمت دے، اور جس کو تم نہ چاہو اللہ اس کو رحمت نہ دے۔ یہ تو نبوت تو بہت اونچا منصب ہے، اللہ رزق بھی کسی کو دیتا ہے تو تم سے پوچھ کر نہیں دیتا، اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی بنایا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اب ساری کائنات والے بے شک اعتراض کریں، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، رب جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ اس لیے ان کا اعتراض اور جواب، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے جو بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان کو بڑی بستیاں کہتے تھے، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پر، کسی نامور پر، کسی بڑے مالدار اور سردار اور رئیس پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ قرآن ایک یتیم کے اوپر کیوں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رب کی رحمت کو کہ جس کو وہ چاہیں اللہ اس کو رحمت سے نوازے، اور جس کو وہ نہ چاہیں اللہ رحمت سے نوازے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ کی رحمت ان کے اختیار میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم تو نبوت کے بارے میں بات کرتے ہو، ہم تو معیشت بھی اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔ نبوت تو بہت عالی شان مرتبہ ہے، معیشت بھی ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو تخت پر بٹھا دیا، کسی کو گداگر بنا دیا۔ یہ سارے فیصلے کس کے ہیں؟ فرمایا ہم ہی نے تقسیم کیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض پر درجوں میں ہم نے بلندی عطا فرمائی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کو خدمتگار بنا لیں۔ سارے افسر ہوں تو پھر ملازم کون ہو، پھر نوکر کون ہو؟ سارے ہی مالدار ہوں، سارے تخت لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں تو چوکیداری کون کرے؟ پودوں کو پانی کون لگائے اور صفائی کون کرے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہم نے درجے بنائے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو تم چاہو گے یا جس کے پاس مال پیسہ زیادہ آ گیا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقرب بن گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام چلانے کی اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ساری کائنات کے خزانے اکٹھے کر لو، پوری کائنات کی دولت تم جمع کر لو، قرآن کی رحمت والی ایک آیت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے تو یہ سمجھا کہ شاید مال پیسہ جس کے پاس زیادہ ہو یہ بڑی عزت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سرے سے تمہاری سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہو، کیونکہ لوگوں کے اندر ہرس ہے، عارضی سوچ ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہی کہیں نہ ہو جائیں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو ہم کافروں کے مکانات کو، ان کے گھروں کو اور ان کے دروازوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے، لیکن پھر یہ ہے کہ لوگ لالچی ہیں، پھر سب ادھر چلے جاتے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو رب کہتا ہے پھر بھی ہمارے ہاں سونے چاندی کے محلات، سونے چاندی کے مکانات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت پھر بھی تقوی والوں کی ہوتی۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ہو جائیں گے امتا واحدہ، ایک ہی امت، سب ایک ہی مذہب پر چلے جائیں گے، ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں یار کافر بن جاؤ، سونے کے محلات مل جائیں گے، دنیا سارے ادھر ہی چلے جائیں گے نا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جنہوں نے رحمان کے ساتھ کفر کیا، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے چھت ہم چاندی کے بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھ کر جائیں اپنے چھتوں پر، وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، ان کے چھت بھی چاندی کے ہوتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے دروازے بھی ہم چاندی کے بناتے، ان کے تخت جن پر وہ بیٹھ کر تکیہ لگاتے ہم ان کے تخت بھی چاندی کے بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، چاندی تو کیا چیز ہے ہم سونے کے بنا دیتے۔ ہم کس کے بنا دیتے بولو جی؟ ہم سونے کے بنا دیتے، ان کے دروازے، ان کے چھت، ان کی سیڑھیاں ہم سونے اور چاندی کے بنا دیتے، لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو کچھ بھی ہوتا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہوتا، ایک دن محل تو ہوتے لیکن وہ بندہ وہاں سے نکل جاتا، بڑے بڑے محلات والے نہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ فرمایا غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں، بڑے بڑے مالدار سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کرنوں نے کھانا ہے۔ سارے جناب باغات والے محلات چھوڑ کر چلے گئے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کی کوئی قیمت رب کے ہاں ہوتی، اللہ ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ پھر بھی دنیا کی زندگی کا سامان ہوتا، عارضی سامان ہوتا، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تیرے رب کے ہاں پھر بھی تقوی والوں کی ہوتی۔ سبحان اللہ، آخرت پھر بھی کس کی ہوتی؟ تقوی والوں کی ہوتی۔ یہ جتنا کچھ دنیا میں مل جائے بہرحال عارضی اور فانی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس نے چھن جانا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، جو وہاں کامیاب ہو گیا ہمیشہ کی کامیابی پا گیا۔ اللہ میں آخرت کی کامیابیاں نصیب